الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے ہوائے فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود سے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ کسی کو اللہ اپنی نعمت سے نواز دے تو زوال نعمت جب تک وہ گناہ نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتا، اللہ کے احکامات سے بغاوت اور انحراف نہیں کرتا، تو اللہ بھی نعمت زائل نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ میں ہو، عذاب میں گرفتار ہو، تو اس کو بچنے کے لیے بھی توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دو اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔
زوال النعمہ و حلول النقمہ، نعمت زائل ہو جاتی ہے، عذاب لازم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہر گناہ پر پکڑ نہیں ہوتی، ہر گناہ پر نقد عذاب نہیں آتا۔ اگر ہر گناہ پر پکڑ ہوتی تو بہت سے لوگ ان کے چہرے مسخ ہو جاتے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو نعمت کا تعلق ہے یہ انسان کے اعمال سے اور اس کے احوال سے ہے۔ اگر عمل اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر صلاح کا اور خیر کا مادہ غالب ہوتا ہے تو پھر نعمت مستقل رہتی ہے۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو نعمتیں ہیں یہ دائمی اور قائم رہیں، یہ زائل نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں نعمت کے زائل ہو جانے سے، عافیت کے مصیبت میں بدل جانے سے، اچانک تیرے انتقام کے آنے سے اور تیری ناراضگیوں سے۔ ہر وقت نعمتوں میں ڈوب کر استحضار کے ساتھ انسان شکر بھی ادا کرتا رہے اور نعمت کے چھن جانے سے اور سلب ہو جانے سے ڈرتا بھی رہے۔ اسی لیے تو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، بیلنس ہوتا ہے۔ کبھی ڈر غالب آ جاتا ہے جہنم سے اور کبھی امید بڑھ جاتی ہے جنت کی، کبھی اللہ کے عذاب سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور کبھی اللہ کی رحمت کو تصور کر کے ایک سکون سا مل جاتا ہے۔ تو اگر انسان اچھے اعمال کرے گا نعمت برقرار رہے گی، انسان کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کے احوال میں، اس کے معاملات میں فساد آ جائے گا، شریعت کے خلاف زندگی گزارے گا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ ذالک بأن اللہ لم یکن غیر نعمتا انعمها، کو تبدیل نہیں کرتے۔ ہم تو اچھے خاصے گناہ کر کے اور اچھی خاصی عمر نافرمانی میں گزار کر جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو کہتے پتہ نہیں اللہ نے کس گناہ میں پکڑ لیا، حالانکہ اپنا حال ہمیں معلوم ہوتا ہے، اتنے ہم سادے نہیں ہوتے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ اللہ اکبر کبیرہ بِمِثْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے ہم نے کتنے قوموں کو اور بستیوں کو ہلاک کر دیا، کیوں؟ ظلم کیا تھا، ان کو برائی کی سزا ملی تھی، جیسی کرنی ویسی برنی، ذلت ان پر غالب آ گئی تھی، ذلت اور رسوائی نے انہیں ڈھانپ لیا تھا، چہرے ان کے
سیاہ ہو گئے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ نے حالات کا سوئچ اعمال کے ساتھ جوڑ دیا۔ بھائی ٹیوب لائٹ، اس کا کنیکشن بٹن کے ساتھ ہوتا ہے، بٹن یہاں آن ہوتا ہے، لائٹ وہاں جلتی ہے، بٹن یہاں پر آن ہوتا ہے، فین وہاں پر چلتا ہے۔ اب تو ریموٹ کنٹرول، یہاں بٹن دبایا، پنکھا اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ اب بظاہر کوئی تار آپ کو نظر نہیں آ رہی، سب کنسیلڈ ہوتا ہے، اور ریموٹ اور اس کے کنیکشن میں تو کوئی تار ہوتی نہیں، وائرلیس ہوتا ہے، تارلیس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو اعمال اوپر بھیجیں گے، اللہ کی طرف سے فیصلے وہی آئیں گے۔ بارشوں کے فیصلے بھی ہمارے اعمال کے مطابق، طوفانوں کے فیصلے بھی ہمارے اعمال کے مطابق، زلزلے بھی ہمارے اعمال کے مطابق، آندھیاں بھی ہمارے اعمال کے مطابق، غلے کی فراوانی بھی ہمارے اعمال کے مطابق، قحط سالی اور خشک سالی بھی ہمارے اعمال کے مطابق، یہاں تک کہ حکمران بھی ہمارے اعمال کے مطابق، ہوائیں بھی ہمارے اعمال کے مطابق، موسم بھی ہمارے اعمال کے مطابق، درختوں پر پھلوں کا لگنا بھی ہمارے اعمال کے مطابق، ان پھلوں میں مٹھاس کا آنا بھی ہمارے اعمال کے مطابق، اس رزق اور گندم میں خیر و برکت بھی ہمارے اعمال کے مطابق۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، تقوی والی پاکیزہ زندگی اختیار کر لے، ہم آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، اس کی چابیاں نیک اعمال، اس کی چابیاں مسنون دعائیں، اس کی چابیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اسی لیے ایک روایت میں یوں فرمایا کہ تم اپنے حکمرانوں کو برا کہہ کر، گالیاں دے کر، تنقید اور سب و شتم کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب تقسیم نہیں ہوئی تھی، پاکستان نہیں بنا تھا، تو اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے، انگریز تو 1857 میں آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں تاجر بن کر آیا، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس سے پہلے اس خطے پر 1000 سال مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو اس علاقے پر قبضہ مسلمان جرنیلوں نے کیا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کو کلمہ صوفیاء کرام نے پڑھایا تھا۔ زمین پر قبضہ فاتحین اور جرنیلوں نے کیا تھا، دلوں پر قبضہ مسلمانوں کے اخلاق نے کیا تھا، مسلمانوں کے کردار نے کیا تھا۔ اسی لیے مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا پاکیزہ کردار ہے، اس کے بہترین اخلاق ہیں، اس کے شفاف معاملات ہیں۔ اور جب تک مسلمان
سنت پر زندگی گزارتا رہا تو ایک مسلمان کسی علاقے میں جاتا تھا اور کچھ سالوں کے بعد وہ پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ تاتاری کتنے ظالم تھے، لیکن وہ بھی ایک اللہ والے کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور پھر ان کے ذریعے سے اسلام پھیل گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو بر صغیر پاک و ہند تھا، یہاں پر جو اسلام آیا تھا وہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے آیا تھا، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے آیا تھا۔ لیکن ملائیشیا، انڈونیشیا، اس پٹی میں جو اسلام آیا وہ مسلمان تاجروں کی وجہ سے آیا۔ مسلمان تاجر تھے، وہاں کے بادشاہ نے ان سے کوئی چیز خریدی، بعد میں اس مسلمان تاجر کو خیال آیا کہ جو چیز میں نے فروخت کی ہے اس میں تو ایک عیب تھا اور وہ عیب میں اسے بتانا بھول گیا۔ ہم لوگ تو جان بوجھ کر عیب چھپاتے ہیں انٹینشلی کہ بھائی اس کو پتہ نہ چل جائے، پھر یہ خریدے گا نہیں، پھر یہ اچھی قیمت نہیں لگائے گا، پھر میرا مال رہ جائے گا۔ ہم تو جان بوجھ کر اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی دوسرا ٹیگ لگاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان اس کی سوچ کہ بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میرے اس غلط طرز عمل سے میرے دین پر اور میرے آقا کے دین پر بات آئے گی۔ اسی لیے وہ فوراً تلاش کر کے گئے اور اس آدمی کو کہا، ان کو پتہ نہیں کہ یہ اس علاقے کا بڑا ہے، کہ میں نے جو چیز آپ پر فروخت کی تھی اس کے اندر ایک عیب تھا، وہ عیب بتانا آپ کو بھول گیا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسا تاجر ہے جو خود اپنے مال کا عیب ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہم اسی لیے سیلز مین رکھتے ہیں، بروکر رکھتے ہیں، دلال رکھتے ہیں، کمیشن ایجنٹ رکھتے ہیں، مارکیٹنگ کے اندر لوگ رکھتے کہ وہ عیب چھپا کر اور حد سے زیادہ تعریف کر کے، جھوٹی تعریفات کر کے ہمارا مال مہنگے داموں بکوا دے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ایک آدمی کا گدھا، وہ بہت مریل تھا، لاغر تھا، کام کا نہیں تھا، اس کو کوئی لینے والا نہیں تھا۔ تو یہ جو بروکر ہوتے ہیں، سارے نہیں کچھ، وہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، وہ مٹی کو سونا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور آپ کی چیز سونا ہوگی اس کو مٹی بنا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا یہ گدھا بیچوں گا، مجھے اتنا کمیشن دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنا گدھا اس کو دیا، وہ اس کو مارکیٹ لے گیا، اور خود بھی وہ مالک کونے میں کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے۔ میں اپنے گدھے کو اتنے عرصے سے بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں بک رہا، اس کے پاس کون سی کاریگری اور گیدڑ سنگھی ہے، کون سی ٹرک ہے۔ وہ دلال اس گدھے کو لے کر گیا، کہنے لگا یہ اتنا بہترین گدھا ہے، دکھنے میں تو کمزور ہے، کھاتا کم ہے، لیکن سامان ٹریلے کی طرح اپنے اوپر لاد کر لے جاتا ہے، اور ہے تو گدھا لیکن بھاگتا گھوڑے کی طرح ہے۔ جتنی تعریفیں وہ کر سکتا تھا کرنے لگا۔ یہ مالک بڑا حیران ہوا اور آہستہ سے جا کر اس دلال کے کان میں کہا کہ میرا گدھا اتنا قیمتی ہے، ما تخنن پتہ لگے گا، میرا گدھا اتنے کام کا ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے آہستہ سے کہا تا تخپل خرخ معلوم دے، تجھے اپنا گدھا وہ پوری طرح معلوم ہے، کسی کام کا نہیں ہے، میں تو چونا لگا رہا ہوں، میں تو لوگوں کو پٹیاں پڑھا رہا ہوں،
میں تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک وہ مسلمان تھا جو اپنے مال کے اندر عیب خود بتایا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، کپڑا فروخت کرتے تھے۔ ایک دن دکان معمول سے کچھ پہلے بند کر کے جانے لگے تو پڑوسی نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج آپ جلدی دکان بند کر کے جا رہے ہیں، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی؟ کہنے لگا نہیں، آج موسم ابرآلود ہے، کلاؤڈی موسم ہے، بادل زیادہ ہے، اندھیرا ہے، چیز صحیح نظر نہیں آئے گی، اس کا عیب نظر نہیں آئے گا، گاہک کو دھوکہ لگ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ گاہک کو نقصان سے بچانے کے لیے آج دکان جلدی بند کر کے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کپڑے کی دکانوں میں جب گاہک جاتا ہے اور جب یہ کپڑا ایسے پھینکتا ہے نا تو اشارہ کر دیتا ہے، وہ بٹن آن کرتا ہے، اوپر سے پڑک پڑک ساری لائٹیں آن ہو جاتی ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 روپے کا کپڑا بھی 100 روپے کا نظر آتا ہے، اور آدمی کہتا ہے یہ پہن کر تو میں ایونٹ میں اور شادی میں جاؤں گا، سب کی نظریں مجھ پر ٹک جائے گی۔ دھوکہ دینے کے لیے لائٹنگ کا ایک نظام بنایا جاتا ہے میرے دوستو۔ اسی لیے تو آج ہمارا یہ حال ہے۔ نمازیں اگرچہ سب نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، روزے جو رکھ رہے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، زکوٰۃ جو دے رہے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، راشن تقسیم کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، بڑا حاجی صاحب بنا ہوا ہے، معاملات اس کے کلیئر نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دکان جلدی بند کر دی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، وہ بادشاہ حیران ہو گیا، ایسا تاجر جو خود اپنے مال کا عیب مجھے بتا رہا ہے۔ اس نے کہا تم ایسا کیوں کرنے لگے؟ کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اس نے کہا اتنا اچھا دین، اتنا پیارا نبی، اتنی خوبصورت تعلیمات، لو بھائی مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں نے بھی اس دین میں داخل ہونا ہے۔ وہ مسلمان ہوا، اس کے ماننے والے سب مسلمان ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کونو مثلنا، اتنا جملہ کہتے تھے، ہماری طرح بن جاؤ۔ جس دن ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں آ گئے، آپ دیکھیں انقلاب آ جائے گا، تقریروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ ایک بڑی ہستی، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ پیرس چلے گئے، 40-50 سال وہاں گزارے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی حقانیت سمجھائی، اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار اور گفتار سے، اپنے لین دین اور معاملات سے دنیا کے سامنے اسلام کو رکھا۔ 30,000 لوگ ان کے 40-50 سالہ کیریئر میں مسلمان ہوئے۔ ہم ایک آدمی کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ میرے بیان سے مسلمان ہوا، یہ میرے اخلاق سے مسلمان ہوا، یہ میرے معاملات دیکھ کر مسلمان ہوا، یہ میرے اندر خیر خواہی کا جذبہ دیکھ کر مسلمان ہوا؟ سچ بتاؤ، 40-50 سال غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، مسلمان ہونا تو دور کی بات، وہ اسلام سے دن بدن بدزن ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان، سچ بتاؤ، یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ دعوت سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، اور یہاں پر پورا علاقہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، چند لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہونے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان جو چوری کرتا ہے، یہ مسلمان جو رشوت لیتا ہے، یہ مسلمان جو سود کا لین دین کرتا ہے، یہ مسلمان
جو ملاوٹ کرتا ہے، یہ مسلمان جو قتل کرتا ہے، یہ مسلمان جو مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، مسجد قریب میں ہے، اس کے گھر میں فنکشن ہے، یہ ڈانس بھی کرتا ہے، میوزک بھی لگاتا ہے، ڈھول بھی بجاتا ہے، اور ناچنے والیوں کو بھی دعوت دیتا ہے، فائرنگ بھی کرتا ہے، پٹاخے بھی پھوڑتا ہے، اور اس کی گلی سے گزرو اوپر سے پیمپر اور گندگی آتی ہے، یہ مسلمان؟ بھائی ہمارے لیے یہ ایک بات ہی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام، باقی ساری باتیں چھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنے معاملات پر محنت کرو۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عورت کی پکار پر حجاز سے آئے تھے، دیبل سندھ کے اندر، اور اس مسلمان بہن کو ظلم کے شکنجے سے نجات دلائی تھی، اور پھر وہاں پر ایسا طرز عمل اور ایسا رویہ اختیار کیا کہ سندھ باب الاسلام بن گیا، اسلام کا دروازہ۔ پھر جب محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا اور یہ واپس جانے لگے، تو اس وقت کے جو ہندو تھے وہ بھی روڈوں پر آ گئے، اور انہوں نے بھی راستہ روک کر کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ تو ہمارے محسن ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہم نے سکھ کا اور چین کا سانس لیا ہے، آپ نے تو یہاں پر امن و امان قائم کیا ہے، آپ نے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ ہندو مسلمان کو روک کر کہنے لگے آپ ہمارے محسن، ایک وہ دور بھی تھا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہمارا بڑا مسئلہ، ہمارا زوال لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کہتے ہیں نا ہمارا بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مسائل ہے، باہر ملکوں میں نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، نہ گیس کی شارٹیج ہوتی ہے، نہ پانی کی کبھی ان کو پریشانی ہوتی ہے، نہ امن و امان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ وہاں پر گندگی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی آ جائے، آمین بھی نہیں کہہ رہے، یقین ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ گیس کی شارٹیج نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ پانی کی فراہمی نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ صفائی نہیں ہے، ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، عیب ہے، قتل و غارت گری ہے، چھینا جھپٹی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نمازوں کا چھوڑنا ہے، قرآن سے منہ موڑنا ہے، اپنے معاملات میں شفافیت نہیں، ہماری باتوں میں صداقت نہیں، ہمارے معاملات میں دیانت نہیں، ہمارے قول اور فعل میں موافقت نہیں، ہماری آنکھوں میں حیا کا سرما نہیں، ہمارے کانوں میں قرآن کی حلاوت نہیں، ہماری زبانوں پر اللہ کا میٹھا نام نہیں، ہمارے گھروں میں سنت کی بہاریں نہیں، ہمارے کاروبار میں شریعت کی جھلک نہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام نہیں۔ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اوپر سے پریشر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اوپر سے پریشر ہے۔ ارے بھائی، اوپر والے کا پریشر لے لو، اللہ کا پریشر لے لو۔ سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اور سب سے برتر اور سب سے فائق ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کا پریشر لے لو، سارے پریشر ختم ہو جائے گے۔ اللہ کا پریشر لیتے نہیں ہیں، اوپر سے پریشر ہے، غلط فیصلہ کرتے، پتہ ہے یہ بے گناہ ہے، یہ جیل میں سڑے گا، اور جو جیل میں ہے اس کو باہر ہونا چاہیے۔
جان بوجھ کر میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، دجیاں ہم بکھیر دیتے ہیں، شریعت کے معاملات میں شفافیت نہیں ہوتی۔ ایک تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوتے، سولی پر گویا کہ انہیں چڑھایا جائے گا، ان کا خون پانی کی طرح بہایا جائے گا، ان کے بچوں کے سر نیزوں پر ہیں، لیکن ظالم کا پریشر قبول نہیں کیا، حق بات پہ ڈٹے رہے، حق پر جمے رہے۔ ایک مسلمان بھی اتنا مضبوط عقیدے والا ہو جائے، آپ دیکھیں کیسے اس کی زندگی میں بہاریں آتی ہیں۔ اکثر باہر ممالک میں جانا ہوتا ہے، آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں، بہت بڑا مال ہوگا، بہت بڑی مارکیٹ ہوگی، وہاں پر ہر ملک کا آئٹم اور مصنوعات آپ کو نظر آئے گی۔ ہمارے ملک کی مصنوعات نظر نہیں آئے گی۔ اور پتہ ہے ہوتا کیا ہے، یعنی پوری دنیا میں پاکستان کے بعض علاقوں کا جو چاول ہے، باسمتی چاول، یہ مشہور ہے، اس پہ انڈیا کا لیبل لگا ہوگا، چاول پاکستان کا ہوگا، لیبل انڈیا کا ہوگا۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو پاکستان پر اعتماد نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ملاوٹ کرتے۔ پہلی دفعہ مال بیچتے نا سیمپل کے لیے، وہ 1 نمبر مال ہوتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ جب مال بیچتے وہ 2 نمبر ہوتا ہے، تیسری دفعہ جب بیچتے وہ 3 نمبر ہوتا ہے، چوتھی دفعہ جب بیچتے وہ 4 نمبر ہوتا ہے، پانچویں دفعہ جب بیچتے وہ 5 نمبر ہوتا ہے، اور اس کی کوالٹی کو ڈاؤن کرتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ بہت سال پہلے ٹرین میں جا رہے تھے، تو وہ بالٹی میں جو ہے نا وہ بوتلیں لا کر لوگ بیچتے تھے نا، گرمی کا موسم ہوتا تھا، اور وہ بھی ان کا پہلے سے طے ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹرین کو زیادہ دیر روکو، پانی بھی نہیں ہوگا، لوگوں کو پیاس بھی زیادہ لگے گی، ہمیں اتنی بوتلیں نکالنی ہیں۔ تو ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی بوتل پیتے ہیں، دوسرے نے کہا یار یہ سب 2 نمبر ہوتی ہے۔ تو پہلے ایک آدمی چیک کرے گا، اگر بوتل صحیح ہوئی تو سب پیئیں گے، ورنہ نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا جی 1 بوتل دو۔ 1 بوتل لی، جب اس نے پی تو اب سب انتظار میں یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ 10 نمبر ہے، 2 نمبر بھی نہیں، 3 نمبر بھی نہیں، 4 نمبر بھی نہیں، نلکے نہیں چڑھتا ڈھکڑ۔ اتنا ظلم ہے میرے محترم دوستو بھائیو۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ڈنڈی مارتے ہیں، میں کہتا ہوں ڈنڈی نہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، ڈنڈی تو چھوٹی ہوتی۔ تو یہ کتنے شرم کی۔ اچھا ہم دیکھیں اس کو، آپ نہ دیکھو کہ اس ملک کا نام، کہتے یار اسلامی ملک ہے، لوگ کہتے اسلامی ملک ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسی لیے تو مغرب کی درسگاہوں سے اور مغرب کی یونیورسٹی سے آوازیں آتی ہیں، تمہارے علم کے کنویں خشک ہو چکے ہیں، تمہاری ترقی کا سورج غروب ہو چکا ہے، تمہاری بلندی کے دن وہ گنے جا چکے ہیں، اب تم پر زوال آئے گا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا اور نبی کی سنتوں کو چھوڑا۔ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یعنی اس وقت بر صغیر میں جو بڑی بڑی قومیں تھیں، سید، مرزا، یہ جو ہندوستان کے علاقے تھے، افغان، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین بھی، ایمان بھی، حرم پاک بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ مسلمان جس کو لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہونا تھا، وہ مسلمان جس کا ٹائٹل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، وہ مسلمان جس کا شعار تھا
काबे के पासबां, वो मुसलमान जिसने रंग और नस्ल के सारे इम्तियाजात को मिटा देना था, इन्नमल मुमिनूना इख्वा की तस्वीर बनना था। वो मुसलमान का जसद वाहिद, जिसको एक जिस्म बनकर दुनिया के सामने आना था। कोई रंग, कोई नस्ल, कोई जबान, कोई इलाका, कोई कम्युनिटी, कोई फर्क नहीं था। हदीस में आया कि आंख में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेआराम रहता है, हाथ में दर्द हो तो पांव ये नहीं कहता कि टूटा हाथ है, मैं हॉस्पिटल की तरफ चलकर क्यों जाऊं। एक उज़ू की बेआरामी पर पूरा जिस्म रेस्टलेस होता है। मुसलमान तो वो है मशरिक में, एक मुसलमान तकलीफ में हो, मगरिब का मुसलमान उसको अपनी तकलीफ महसूस करेगा। इकबाल ने क्या कहा, उखुवत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबुल में, यानी ये मिसाल दूर की है, काबुल में, अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, कहीं भी मुसलमान हो, उखुवत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। पीर से मुराद यहां बूढ़ा है। एक कोने में मुसलमान तकलीफ में, उसको कांटा चुबा, दूसरे मुसलमान के दिल में दर्द हो गया। खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। ये मुसलमान भूल चुका है अपना माजी का पढ़ा हुआ सबक, अपने अकाबिर और असलाफ का दिया हुआ सबक। टुकड़ों में इसको तकसीम कर दिया, टोलियों में इसको बांट दिया, ग्रोहों में इसको डिवाइड कर दिया। आप देखें इज्तिमाइयत कहां नजर आती है, यकसानियत कहां नजर आती है, मसावात और उखुवत कहां नजर आती है। यूनिटी और इत्तेहाद कैमरे से भी, दूरबीन से और खुर्दबीन से भी नजर नहीं आता। और जब तक इस तरह मुसलमान टुकड़ों में बटा रहेगा, पिटता रहेगा, कभी उधर पिटाई होगी, कभी इधर पिटाई होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हमारे फलस्तीनी भाइयों पर जो मजालिम हो रहे हैं, अगर मुसलमान एक होते, 58 इस्लामी ममालिक और उनकी फौज करोड़ से भी ऊपर चली जाती, सब अगर मिलाओ, कुफर को जुर्रत होती कि वो हमारी माओं की असमत तार तार करता, वो हमारी बहन बेटियों के सरों से दुपट्टा उतार लेता, वो हमारे मासूम बच्चों को वो नेजों पर चढ़ाता, वो हमारे जवानों को गाजर मूली की तरह काटता, वो मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मक़दस पर लाठी चार्ज और शेलिंग करता। जुर्रत ही नहीं होती। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफर्रुके में न पड़ो। वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, बनी इसराइल को भी वार्निंग दी गई, न बनो उनकी तरह जो टुकड़ों में बट गए और वाज़े निशानियां आने के बावजूद भी आपस में इख्तिलाफ किया। मिनल्लज़ीन फर्रकू दीनहुम वकानू शिया, अपने दीन को तकसीम कर दिया, टोलियों के अंदर, ग्रोहों के अंदर, जमातों के अंदर, पार्टियों के अंदर वो अलग अलग होकर बैठ गए। अल्लाह हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए, दियानत, अमानत, सदाकत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।